بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ قوم لوط کے اعمال اتنے گندے تھے کہ آسمان اور زمین کو رونا پڑا۔ ایک روایت میں ہے کہ ان لوگوں کی بد کرداری کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ کوئی راہ واس اس طرف سے گزر نہ سکتا تھا اور کوئی مہمان وہاں جا نہ سکتا تھا۔ یہاں آج ہم گفتگو کریں گے قوم لوط کے بارے میں۔ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو شروع کروں، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچیں۔ ایک روایت میں ہے کہ قوم لوط کافر ہونے کے باوجود نہایت خوش و خرم اور خوش کردار قوم تھی۔ شیطان جو ازل سے ہی اولاد آدم کا دشمن ہے، اسے ان کی نیکی نہ بھائی اور وہ انہیں تباہ کرنے پر تل گیا۔ چنانچہ اس نے ایسے اسباب فراہم کر دیے کہ بالآخر انہیں مبتلا عذاب ہونا پڑا۔ ایک روایت میں ہے کہ شیطان نے انہیں تباہ کرنے کے سلسلے میں یہ صورت اختیار کی کہ پہلے خوبصورت لڑکے کی شکل میں ان کے نوجوانوں کو گمراہ کیا اور پھر خود عورت کی صورت میں نمایاں ہو کر ان کی عورتوں کو برائی پر آمادہ کر لیا اور مردوں کو عورتوں اور عورتوں کو مردوں سے بے نیاز کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ شیطان کی یہ حرکت سدوم کے 5 مقامات پر ترتیب وار عمل میں آئی، یعنی جب ایک مقام کے لوگ اچھی طرح بد عمل بنا دیا کرتا تھا تو دوسرے مقام کی طرف متوجہ ہوتا تھا۔ چنانچہ اس نے 4 مقامات پر اپنی بد عملی کا جادو چلا دیا، لیکن 5ویں جگہ صغر میں اس کا افسون نہ چلا۔ ایک روایت میں ہے کہ شیطان جب ان کے کردار کو اچھی طرح خراب کر چکا اور ان میں علت انباء اور اغلام بازی کو فروغ دے چکا تو اسے فکر ہوئی کہ اس کام کو اور آگے بڑھایا جائے۔ اس دوران میں بیرون سدوم قحط پڑ گیا۔ چونکہ سدوم کی آبادی نہایت سرسبز و شاداب تھی، عمدہ قسم کے پھل یہاں بکثرت موجود تھے، اس لیے قحط زدہ مخلوق اس طرف کا رخ کرنے لگی اور لوگ کثرت سے اپنی جان بچانے کے لیے یہاں پہنچنے لگے۔ بالآخر یہاں کے لوگوں نے ان کی آمد کو روکنے کے لیے مجلس مشاورت طلب کی اور یہ سوچنے لگے کہ ان لوگوں کی آمد کو کیوں کر روکا جائے۔ ابھی یہ غور و فکر میں مشغول و مصروف ہی تھے کہ شیطان ایک مرد بزرگ کی صورت میں نمودار ہوا۔ لوگوں نے اس کی طرف رجوع کیا تو اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کے حالات سے بہت اچھی طرح واقف ہوں، یہ آنے والے ایسے نہیں کہ منع کرنے سے باز آ جائیں۔ ان کے روکنے کی صرف ایک ہی ترکیب ہے، وہ یہ کہ ان کو خلاف واضح فطری استعمال کیا جائے۔ اس سے تمہارے جذبات کو بھی سکون ملے گا اور ان کی آمد بھی کم ہو جائے گی۔ یہ بد کردار لوگ جو اس فعل بد سے اچھی طرح آشنا تھے، اس مشورے کو تسلیم کرنے میں خوشی محسوس کرنے لگے۔ بالآخر یہی کچھ کرنا شروع کر دیا اور غریبوں کی آمد بند ہو گئی۔ تاریخ میں ہے کہ ان میں جب کوئی کسی کے ساتھ بدفعلی کرتا تو اس مفعول سے اجرت مانگتا تھا، نہ تو یہ غسل کرتے اور ہر درجہ بخیل تھے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قوم لوط کے اعمال اتنے برے ہو چکے تھے کہ آسمان اور زمین کو رو دینا پڑا۔ ایک روایت میں ہے کہ ان لوگوں کی بد کرداری کا یہ عالم ہو گیا کہ کوئی راہ واس اس طرف سے گزر نہ سکتا تھا اور کوئی مہمان وہاں جا نہ سکتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام برابر تبلیغ کرتے رہے مگر کوئی فائدہ نہیں برآمد ہوتا۔ آپ وقتاً فوقتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کر فریاد کیا کرتے تھے، اپنی قوم کی حرکتوں کا شکوہ فرمایا کرتے تھے اور ان سے نزول عذاب کے لیے دعا کا مشورہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو صبر کی تلقین فرما کر خاموش کر دیا کرتے تھے۔ بالآخر جب لوط علیہ السلام بالکل عاجز آ گئے اور اپنی قوم کا بار بار یہی جواب سن چکے کہ اے لوط، اگر تم سچے ہو تو ہم پر اپنے خدا کا عذاب نازل کر اور ہم جو کر رہے ہیں وہی کرتے جائیں گے، تو عرض پرداز ہوئے اور خدایا ان پر عذاب نازل فرما اور مجھے اور میرے اہل کو اس کے تاثر سے محفوظ رکھ۔ حضرت لوط علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی اور خداوند عالم نے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زیر قیادت زمین سدوم پر بھیج دیے۔ جب یہ فرشتے جو کہ بمصلحت نہایت حسین و جمیل شکل و صورت میں تھے، باروایت حضرت لوط علیہ السلام کی ذرات پر پہنچے جہاں وہ کاشت میں مشغول تھے، تو انہیں دیکھ کر اس لیے خوش ہوئے کہ یہ مہمان آئے ہیں، اور لوط علیہ السلام بے انتہا مہمان نواز تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے قوم کی بد کرداری سے سخت گھبرا گئے۔
گھر آئے اور اندر لے جا کر دروازہ بند کر دیا اور اپنی عورت سے کہا کہ ان کے طعام وغیرہ کا بندوبست کرو، ان کے آنے کی اطلاع کسی کو نہ دینا، کیونکہ یہ ہمارے مہمان ہیں اور ہماری قوم بد کردار ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں رسوا کریں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو خود بھی بد کردار تھی اور کافرہ تھی، وہ باہر گئی اور معین اشارے سے لوگوں کو مہمانوں کی آمد کی اطلاع دے دی۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ سیٹی بجا کر یا مکان کی چھت پر آگ روشن کر کر مہمان کی آنے کی اطلاع دیا کرتی تھی۔ قوم لوط علیہ السلام کو جب مہمانوں کے آنے کی اطلاع ملی تو ان لوگوں نے باروایت تبری 10 افراد کو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھیج کر پیغام دیا کہ مہمانوں کو ان کے سپرد کر دیا جائے تاکہ وہ انہیں استعمال کر سکیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، کسی صورت ممکن نہیں ہے کہ میں مہمانوں کو تمہارے حوالے کر دوں۔ یہ سن کر ان لوگوں نے کہا کہ جاؤ اور جبرن ان کو پکڑ لاؤ۔ وہ واپس آئے اور اندر خانہ داخل ہونے کی خواہش کی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے مزاحمیت کی یہاں تک کہ آپ کا سر شگافتہ ہو گیا۔ اس وقت آپ نے اپنی بے بسی پر فریاد کی۔ یہ ماجرا دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے، گھبراتے کیوں ہو؟ ہم تمہارے بلائے ہوئے فرشتے ہیں اور نزول عذاب کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت لوط علیہ السلام مسرور اور مطمئن ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان لوگوں نے فرشتوں کی طرف جو ہی ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا، اندھے ہو گئے۔ ناسخ التواریخ میں جب ان کے اندھے ہونے کی اطلاع صنادید اشرار کو ہوئی تو انہوں نے ایک آدمی حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھیج کر کہلوایا کہ تم یہاں لاوارث آئے تھے، اب جب آباد ہو گئے ہو تو اکڑنے لگے ہو، ہم تمہاری جادوگری کو برداشت نہیں کر سکتے، تم صبح ہونے سے پہلے ہمارا ملک چھوڑ دو۔ حضرت لوط علیہ السلام پر ان کے اس کہنے کا کیا اثر پڑ سکتا تھا جبکہ ان کے پاس فرشتے مقیم و موجود تھے، لیکن مقصود باری بھی یہی تھا کہ لوط علیہ السلام اس علاقے سے باہر چلے جائیں تاکہ عذاب نازل کیا جا سکے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے کہا، اب میں کیوں کر باہر جاؤں؟ کہ اس کے جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کو باہر کیے دیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پروں پر بٹھا کر ان لوگوں کو مکان سے باہر نکال دیا اور کہا کہ دیکھو، روانگی کے دوران پیچھے کی طرف مڑ کر نہ دیکھنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ چنانچہ وہ سب چلے جا رہے تھے اور کوئی مڑ کر نہ دیکھ رہا تھا، لیکن وائلہ زوجہ لوط بار بار مڑ کر پشت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی مل جائے تو اسے معلوم کرے کہ وہاں کے لوگوں پر کیا گزری۔ اسی دوران زمین صدوم پلٹ دی گئی اور ایک پتھر وائلہ کو لگا اور وہ ہلاک ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو جبرائیل نے ایک بڑے اور طویل عضیل پہاڑ پر جانے کا مشورہ دیا تھا، لیکن انہوں نے بعادت مسافرت کا حوالہ دیتے ہوئے خواہش ظاہر کی کہ صدوم کے 5ویں شہر صغر کو امن کی جگہ بنا دیا جائے تاکہ میں بھی وہیں قیام کروں، کہ وہ لوگ مومن ہیں اور انہوں نے کوئی مخالفت نہیں کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے منظور کیا اور حضرت لوط علیہ السلام وہیں ٹھہر گئے۔ الغرض مقام صدوم سے حضرت لوط علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد صبح ہونے سے پہلے جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں پر سے صدوم کے 4 شہروں کو، جن پر 4 لاکھ افراد کی آبادی تھی، زمین کے 7 طبق سمیت کاٹ کر پروں پر اتنا بلند کیا کہ آسمان دنیا کے قریب تک پہنچا دیا، پھر انہیں اس طرح پلٹ دیا کہ سب کچھ نیست و نابود ہو گیا۔ وہ لوگ جو اس وقت ان زمینوں پر تھے ہلاک ہو گئے، اور جو ان زمینوں سے باہر سفر میں تھے ان پر علیحدہ علیحدہ پتھر گرا اور سب ہلاک ہو گئے۔ قوم لوط کے تمام افراد کے لیے پتھر نامزد کر دیے گئے تھے۔ جو پتھر جس کے عذاب کے لیے معین کیا گیا وہ پتھر اسی پر گرا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ قوم لوط کا ایک شخص نزول عذاب کے وقت خانہ کعبہ میں تھا۔ وہاں سے ایک پتھر جو اس شخص کے عذاب کے لیے نامزد تھا خانہ کعبہ میں پہنچا تو فرشتوں نے اسے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ یہ شخص فی الحال مقام امن میں ہے، اس پر عذاب نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ وہ پتھر 40 دن تک ہوا میں معلق رہا۔ جب کعبہ سے باہر نکلا تو پتھر کا شکار ہو کر ہلاک ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو ان برائیوں سے اور ایسے اعمال سے محفوظ رکھے جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی اس برائی میں مبتلا ہوتے ہیں وہ مرنے کے 3 دن بعد قوم لوط کے ساتھ انہیں شامل کر دیا جاتا ہے، وہ انہی کے ساتھ قیامت کے دن عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے۔
امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، مجھے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔